سبحان اللہ صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور زمانہ کلام یہ برکت کے لیے میں نے پڑھا. ایک مشہور زمانہ کلام جو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں, بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ہماری کمیٹی حسینی مسجد کمیٹی کی فرمائش بھی ہے کہ اس کلام کا تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا. آپ ملاحظہ کریں, میں چل کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبو 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 سبحان اللہ. مہتاب کے چہرے پر حضرت کا پسینہ ہے. مہتاب کے چہرے پر حضرت کا پسینہ ہے. یہ بام فلک ہے یا انوار مدینہ ہے. انوار مدینہ ہے. انوار مدینہ ہے. سب سے اچھا ملاحظہ کرے آپ. میری ایک عادت ہے کہ میں اچھی چیزوں کو سب سے پہلے استعمال کرتا ہوں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے اچھی چیزوں کا پہلے استعمال کر لینا چاہیے. مچل کے کہتے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب گر بدلی ہے نہ غریب الوطنی ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. اور نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا. نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا. بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب. ایک طرف حضرت یوسف کا حسن ہے, ایک طرف میرے نبی کا جمال جہاں آ رہا ہے. ایک طرف مصر کا بازار ہے, ایک طرف شہر مدینہ ہے. حسن یوسف جب بے نقاب ہوا تو عورتوں نے بجائے سیب کاٹنے کے اپنے اپنے انگلیاں کاٹی. یہ حسن یوسف ہے. لیکن میرے نبی کا جب حسن بے نقاب ہوا تو یہاں انگلیاں نہیں کٹی, بلکہ لوگ آج تک نبی کے نام پہ اپنی اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. اپنی اپنی گردنیں.
अच्छा अभी नहीं रुकिए अभी اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا مولانا محمد صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر لیتے ہتھیلی پر سر لیتے ہتھیلی پر سر لیتے ہتھیلی پر دیوانے میں چلتے ہیں یہ مصر نہیں بازار مدینہ بازار ہوتی ہے کہ ہم لوگ اردو اتنی گاہی اردو شاعری میں استعمال کرتے ہیں لوگ ہم لوگ سمجھ نہیں اگر ہندی میں ہو جائے تو سمجھ جائیں ہم لوگ تو ایک بن آپ ہندی میں ملاقہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو ہندی میں سمجھ میں آتا ہے اردو میں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا خاص توجہ کرتا ہے کہ تو بھاگی داتا ہے یا رسول اللہ تو بھاگی داتا ہے تو بھاگی داتا ہے تو لاج رکھیا ہے یا مصطفیٰ تو ہی میری نیا کا کھویا ہے تو بھاگی داتا ہے تو بھاگی داتا ہے تو لاج رکھیا ہے یا مصطفیٰ تو ہی میری نیا کا کھویا ہے مجدار پریشان ہے مجدار پریشان ہے مجدار پریشان ہے مسرور سفینہ ہے یہ میرا مسیحا ہے پتوار مدینہ ہے پتوار مدینہ ہے خوشبو میں بولے ترتے یہ سینہ ہے یہ باغ جنا ہے یہاں گلزار مدینہ ہے انوار مدینہ ہے انوار مدینہ ہے اور ایک ملازہ کرنے کے وقت ہے لوگ تشریف لا رہے ہیں دھیرے دھیرے ملازہ کریں
کہتے سبحان اللہ. پتوار مدینہ ہے انوار مدینہ ہے کہ ہر گنجا چٹکتا ہے چٹکتا ہر گنجا چٹکتا ہے ہر گنجا چٹکتا ہے گلیوں میں حیران آئی ارے بلبل شجر کی شاخ پہ لیتا ہے بلبل شجر کی شاخ پہ لیتا ہے لائی ہر پترا پیالہ ہے ہر پترا پیالہ ہے ہر ڈالی پہ مینا ہے ہر پترا پیالہ ہے ہر ڈالی پہ مینا ہے گلشن کا ہے نظارہ پتوار مدینہ ہے گلشن کا ہے نظارہ یا خار مدینہ یا خار مدینہ خوشبو بول کر سے معمور یہ سنا ہے یہ باغ قلعہ ہے یا گلزار مدینہ انوار مدینہ انوار مدینہ. ابھی 15 منٹ باقی ہے تو آپ مان لیا کیا؟ درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. جی ہاں تقریر اب تقریری ہے. حضرات آج عید سعید کا موقع ہے خوبصورت موقع ہے. اس سے قبل ہم نے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ بڑے دل جمعی کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزارا کہ نہیں گزارا. اب یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے بعد عید کے بعد رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک میں ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہر کوئی روزے رکھ رہا ہے برساتی میڈ اپوں کی طرح مسجدوں میں اتنی بھیڑ وضو خانوں میں اتنی بھیڑ ایک لمبی قطار یہ سب دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن بعد عید سب کے سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک مہینے کا مسلمان صرف ایک مہینے کا مسلمان جب آپ ہوتے ہو اور دنیا کو یہ تاثر دیتے ہو تو دنیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اور ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ ہے مسلمان. ان کے اندر ہے اتائی ان کے اندر ہے ایکتا یہ ہے مسلمان اور یہ ہے عبادت یہ ہے روزہ. اس طرح سے یہ لوگ اپنا دن بتاتے ہیں اس طرح رمضان المبارک کی عزت و تقریم کرتے ہیں. اچھا روزہ رکھ لیا ہم نے تراویح کی نماز بھی ہم نے ادا کر لی تسبیح و تحلیل بھی کر لیے رکوع سجود بھی ہم لوگوں نے کیے سب کے سب جتنے اچھے کام ہیں اعمال ہیں سب کے سب ہم نے کیے. اور اس کے بعد جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں کہاں ہم بھول جاتے ہیں پتا نہیں کہاں ہم کھو جاتے ہیں پتا نہیں. اس طرح سے ہم مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو تراویح کے بعد جو قرآن مقدس آپ سماعت کرتے ہیں رمضان المبارک میں 10 دن کی 20 دن کی 25 دن کی 27 دن کی اور اس کے بعد اس کو لوگ ختم تراویح کرتے ہیں اسی دن تراویح ختم کر دیتے ہیں ہے کہ نہیں. اس کے بعد تراویح پڑھتے نہیں وہی ختم تراویح وہ ختم تراویح نہیں ہے جشن ختم قرآن ہے کہ نہیں. اسی دن سے تراویح بھی ساتھ کرتے ہیں
پھر اس کے بعد عید کے بعد نماز ڈسائڈ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کنارہ کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ سمجھ کے کچھ لوگ کہ بہت عبادت کر لی، جنت ہم نے خرید لی، اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں، اتنی ساری نیکیاں ہم نے کر لی، بہت ساری نیکیاں اپنے نامۂ اعمال میں ہم نے جمع کر لیے، اپنی نیکیوں کی زنجیر کو ہم نے باوزن کر لیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو آگے دیکھو، اپنے لوگوں کو دیکھو، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی ہزار مربع میل کے ان کی حکومت ہے، بادشاہ اسلام ہے۔ جب عید کا دن آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے زاروں قطار ہو رہے اللہ اکبر، جنہیں دنیا میں بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جنتی ہیں، رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہیں بلکہ عمر ہوتا تمہارا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، سند بھی ان کے پاس ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، کسی اور نبی نے نہیں کہا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، انہیں مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اندر سے دروازہ بند کر کے زاروں قطار ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین بادشاہ اسلام کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، سب لوگ تمام کے تمام لوگوں نے تلاشنا شروع کر دیا، پتا چلا کہ فلاں کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ جب کمرے دروازے کے پاس لوگ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، رونے کی آواز آئی، بچھی بن گئی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے مقدس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے ہیں کہ ان کے ریشہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے، زاروں قطار ہو رہے۔ لوگوں نے سوال کیا، آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، انصاف کے تاجور ہیں، عدل و انصاف کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں، دنیا میں آپ کی مثال نہیں، آپ رو رہے ہیں، وہ بھی عید کے دن رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا دن ہے۔ کہا وہ کیسے خلیفۃ المسلمین؟ کہا وہ اس لیے کہ دن کے نماز، روزے، تراویح، سماعت قرآن، نیک اعمال، نیک افعال قبول ہو گئے، ان کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور جن کے قبول نہیں ہوئے ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، سنو، جن کی عبادت کا سب سے الگ عالم ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کئی دفعہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ حال حضرت عمر فاروق کا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نویدن ریکویسٹ آپ حضرات سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو آپ ایک مہینے کا مسلمان مت رہنا، مت بننا۔ جس طرح آپ نے مسجدوں کو رمضان المبارک میں آباد کیا ہے، اسی طرح اور بھی ایام میں آپ اسی طرح آباد کرتے رہیں، تاکہ لگے آپ کی مسجدیں بارونق رہیں، بے رونق نہ ہو۔ جیسے ہی رمضان المبارک میں آپ کی مسجدیں بارونق تھی، ویسے اور دنوں میں بھی، باقی اور ایام میں بھی آپ کی مسجدیں جو ہے بارونق رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے جدید جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا احمد رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز کا طریقہ پہنچا جائے گا۔ وقت ہونے چلا ہے، 10 منٹ باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ساری حضرات پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آج کی تاریخ میں اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ
पसंदीदा अमल है तो वो है अल्लाह का तस्बीह बयान करना, अल्लाह की सना बयान करना और इस्तिग़फ़ार करना। इसलिए हम लोग जब घर से निकल करके आते हैं तो इस तस्बीह को पढ़ते आते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत को देखें कि जब हम एक रास्ते से आते हैं, हुक्म यही है, सुन्नत तरीका यह है, पैगंबर आजम ने फरमाया कि एक रास्ते से जाओ और जब घर पलट करके आओ तो दूसरे रास्ते से आओ। मतलब यह है कि जब आप एक रास्ते से जा रहे हैं और इस तस्बीह को पढ़ते हुए जा रहे हैं तो वहाँ की दरो दीवार, शजरो हजर आपको उस तस्बीह पढ़ने का गवाह हो जाएंगे। और जब आप दूसरे रास्ते से आ रहे हैं तो वहाँ की भी दरो दीवार और सारी चीजें आपको उस तस्बीह के गवाह बनते नजर आएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर आज के डेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह का तस्बीह बयान करना और फिर बादहू अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, इस तस्बीह का बयान करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल है मेरे अजीज। इसलिए आज हम सब अगर यहाँ आए हैं तो इस नियत के साथ आए हैं कि हम नमाज ईद उल फित्र अदा करके चले जाएं। मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं नात पढ़ने के लिए इसलिए नहीं आता हूँ कि मुझे पैसा मिले। हालांकि मौलवियों को मजबूर आपने किया है जिसकी वजह से हम लोग आज नात पढ़ते हैं। कसम खुदा की सच्ची बात बोल रहा हूँ, वरना आज के डेट में कुछ मैसेज देने का था। आज मुझे नात पढ़ने के लिए बुलाया गया है, गोया के भीख मांगने के लिए खड़ा किया गया है। यही हाल है मेरे अजीज। नात दो तरह की होती है, एक नश्र में और एक तरन्नुम में। ये जरूरी नहीं है कि जो तरन्नुम में पड़े उसी को ही छूट दे सकते हैं, आप ऐसे भी छूट दे सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक और फायदा होगा। मैं इस नात के मुखालिफ नहीं हूं, आप ऐसा नहीं सोचें। मैं इसलिए आपके सामने खड़ा होकर के कह रहा हूं कि अगर आपने मौलवियों को मजबूर नहीं किया होता तो कसम खुदा कि आज के डेट में कुछ ऐसा मैसेज दिया होता कि यकीनन आपके दिलों से किब्रो बुग़्ज़ो इनायत के जो बीज बोए हुए हैं वो निकाल करके मोहब्बतों उल्फत का शजर को हरियाली बख्शे होते। इसलिए मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, अगर हम ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए आए हैं और नमाज ईद उल फित्र अदा कर लेने के बाद एक बंदे मोमिन एक भाई से गले मिला करके, एक बंदे मोमिन एक भाई से गला मिलता है तो ये नहीं देखता है कि मैं गोरा हूँ, ये काला है, इससे नहीं मिलूंगा। ये नहीं देखता कि मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं इससे नहीं मिलूंगा। ये नहीं देखता है कि अलग कास्ट का है या अलग जात का है, मैं शेख हूँ और ये पठान है, इससे नहीं मिलूंगा। मैं सैयद हूँ, ये अंसारी है, इससे नहीं मिलूंगा। मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, जिस सफ में खड़े होकर हमने एक ही सफ में नमाज ईद उल फित्र अदा करके नमाज के बाद हमने गले मिलाया, यानी सारी चीजों को खत्म किया है, नफरतों को खत्म किया है, दुश्मनों को खत्म किया है, छोटे बड़े को खत्म किया है, छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म किया है, जात के भेदभाव को खत्म करके हमने यही एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। लेकिन क्या करें, मजबूरन पढ़ना पड़ता है। इतनी प्यारी बात कहा, लेकिन आप में से शायद एक दो शख्स हैं जो गिले, मैं नहीं, क्या मेरा बाल बच्चा नहीं है, मेरे बाल बच्चों की भी कुछ फरमाइश है कि बाबा ये चीज लेकर के आना, इन उलमाए कराम पर कुर्बान जाए। मेरे बच्चों का भी कहना था, मेरे बच्चों की फरमाइश है बाबा मेरे लिए ये लाना, बाबा मेरे लिए ये लेकर के आना। लेकिन कसम खुदा की ये उलमाए कराम अगर बच्चों की मोहब्बतों को कुर्बान कर देते हैं, बच्चों की मोहब्बतों को कुर्बानी देते हैं, बच्चों की मोहब्बतों को कुर्बानी देते हैं, तो किसी और के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए। लेकिन आप ही लोग हैं जब यहाँ से निकल करके जाएंगे कि मौलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इमाम साहब ऐसे है, उनकी नमाज ऐसी होती है, वो तो एक तरह ऐसे करते हैं, उनकी तकरीर ऐसी होती है, उनकी नाखानी ऐसी नहीं होती है। इसलिए मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, अगर ये उलमाए कराम चाहे तो क्या 5,000 नहीं कमा सकते हैं, क्या एक महीने में 8,000 नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी
دیتے ہیں, اگر ایک چیز سے قربانی کرتے ہیں اسلام کی محبت کے لیے کرتے ہیں, اگر ایک چیز سے قربانی کرتے ہیں تو پیغمبر اعظم کے فرمان کے مطابق قربان کرتے ہیں. میری قوم و ملت کے نوجوانوں, سب سے بڑی اگر کوئی قربانی ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے. اگر سب سے بڑی کوئی, میں معذرت خواہ ہوں, وقت میں نے زیادہ لے لیا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. سب سے پہلے کیونکہ 2 منٹ بچے ہوئے ہیں, سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں, باندھنے سے تازہ ملا تو سب گروپ کر جاؤ. یہاں جگہ خالی ہے, اس جگہ کو پھر کر دیں آپ. اس میں جگہ دیکھ لیجیے. باہر میں جتنے لوگ ہیں تھوڑا آگے, اس کو آگے تھوڑا کرو. درست کر لیں. رکے ادھر ہو گیا. دیکھیے تو میرے سب کو درست. بیٹھ جاتے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے. ہر سال تو آپ سماج کرتے رہتے ہیں کہ عید کی نماز کیسی پڑھنی چاہیے, اس کی نیت کیا ہے, بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمیں پہلے سے یاد کر لینا چاہیے. میں بارہا کہتا ہوں کہ جن کو یاد ہے تھوڑی سی ادھر ادھر کوئی بات ہے تو وہ سدھارا جا سکتا ہے, لیکن جن کو یاد ہی نہیں ہے کچھ, جن کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ, وہ کہاں سے نیت کر پائیں گے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں ویسی نیت آپ کو کرنی ہے. دل کے ارادے کے نام کی نیت ہے کہ نہیں. دل میں آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نماز عید الفطر واجب میں پڑھنے آیا ہوں, آپ کی نماز انشاءاللہ. دل میں ارادہ کرنا. باقی جو ہم لوگوں کا کام ہے نہیں بتائیں گے تو پھر سمجھ رہے, بتانا ہی ہوگا, چاہے آپ کو یاد کریں آپ یاد نہیں کریں. آپ نیت سب سے پہلے سماپت کر لیں. بیٹھ جائیں, آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہے, تشریف رکھ دیں. علماء حضرات کھڑے ہیں, اچھا نہیں لگ رہا, وہ بھی پگڑی باندھ. نیت آپ اس طرح کریں, اردو میں سماپت کر لیں جو آپ کے لیے بہت آسان ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 بار تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمد کعبہ شریف کی اللہ. اتنا آسان ہے, ہو جائے گا. تحریر کے آپ حضرات اس طرح نیت کریں. نویتم صلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات واجب للہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ. باقی آپ کی نیت وہی ہے کہ آپ کو سوچ لینا ہے کہ کون سی نماز ہم ادا کر رہے ہیں. وقت ہو گیا ہے, اور کچھ معلوم کرنا ہے آپ کو, کھڑے ہو جائیں. سلاد پڑھنا تھا. سلاد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نور قلوب العارفين بسراج الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول من باب أبواب الجنان. كما أخبرني نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. شهر رمضان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبلغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى قدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين خصوصا على إمام سجد أهل الإرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيع رضي الله تعالى عنه وعلى إمام القاتل الكفر وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق المعجز بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيبه الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيران أمير المؤمنين علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سجدت النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمين الشريفين
حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنه. اعلموا إن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف ساع من بر أو ساع من تمر أو شعير واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حب مسلم له نساب فاضل على حواجه الأسرية لنفسه ولطفله الصغير ولعبده ولجارية ملكه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ظهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانطلق له اللسان وعلمه البيان وعين للصيام من شهور سنة شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى الله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقال. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي الحجازي أعلم الله تعالى ملكه سلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. بیٹھیے اچھا سے سب لنوا سے کھڑا ہو جانا یہاں سے ہو جائے سب لائن سے کھڑا ہو جانا. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑا دل دکھا کر کے زیادہ سے زیادہ امام کا جو یہ رومانی ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ بڑھ کر تعاون فرمائیں. ہر سال کی طرح چونکہ یہ تین کمیٹی اور تین اماموں کے بھی یہ پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے. اس لیے ہم سبھی بھائیوں کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا بڑا دل دکھاتے ہوئے 50 روپے اس میں
पाउंड करें, क्योंकि आप लोग पीछे भी जाए, कुछ लोग पीछे भी जाए। और हर साल की तरह इस साल भी जब ये कमेटी का पाउंड हो जाएगा, उसके बाद जो ईदगाह प्रतिष्ठान कमेटी है उनका भी रुमाली जो आप लोग उठाते हैं उसको भी उठा दें। एक ही लाइन में न जाए बल्कि अलग अलग लाइन में जाए। और पीछे में जो लोग जाकर के पीछे से भी उठाए ताकि सब तरफ पाउंड इसमें आ जाए। बाहर के लिए मैं बोल चुका हूँ कि बाहर में जाए, बाहर में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनसे भी काम लें, उनसे भी रुमाली उठा लें। मोइन जरा ध्यान रखें कौन उठा रखे घाटी को। आप पीछे में भी है देखें। हाँ, जब आगे का खत्म हो गया तो आप कमेटी वाला उठाते चले। पहले आप सब पैसा को एक जगह जमा कर ले, फिर आप दोबारा एक बार फिर से आपका हिसाब भी कमेटी के लिए जो ईदगाह प्रतिष्ठान कमेटी जो इंतजाम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जो टेंट लगा हुआ है, बाजा है, दरी है, कई तरह के जो इंतजाम किए जाते हैं उनके लिए हर साल ये होता है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको मरकज़ी अंजुमन कमेटी पटवाबाग की तरफ से, हुसैनी मस्जिद कमेटी पटवाबाग की तरफ से, बिलाल मस्जिद कमेटी फर्लाटांड की तरफ से और अंजुमन कमेटी मटवाटांड की तरफ से सभी मुसल्लियान कराम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये पैसा कमेटी के तीनों इमाम को बराबर जाता है। इन लोगों को ईद के रूप में यही ईदी मिलता है, इन्हीं के ऊपर इन लोगों का भरोसा रहता है। जैसे इमाम साहब ने आप लोगों को बताया, मेहरबानी करके आप लोग बढ़ चढ़ कर दें। आप लोग पुराना 10 रुपया पड़ा के ना रखें, बढ़ चढ़ कर दें ताकि इन लोगों को एक अच्छा मौका। और यहाँ कमेटी के लिए यानी जो कमेटी के खर्च के लिए है उनके लिए पैसा उठाया जा रहा है। आप लोग उस पैसे उठाइए, आप लोग जितना है आप लोग उठाइए, सारे जितना आप लोग कमेटी वाला का पैसा उठाइए। उसके बाद फिर आप लोग जो दुआ होगी तो फिर हम लोग सलाम, उसके बाद हम लोग मुसाफा और मुआनका करेंगे। लिहाजा आप तमाम इजलास से बुजुर्ग अपील है कि आप लोग बचने का हिसाब इंतजाम में जो खर्च आता है उसके लिए कोई फंड नहीं है। इसी पैसा से जो इंतजाम का भाजा जो पहाड़ में जो इंतजाम किया जाता है सिर्फ आप ही लोगों को चंदा से किया जाता है, इसी पैसा से किया जाता है। लिहाजा आप लोग पास नहीं करेंगे, आप लोग जेबल पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें ताकि हर साल इसी तरह कामयाबी के साथ हम इंतजाम इस्तेमाल कर सके। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इमाम का जो नजराना है वो भी बिल्कुल कर दें और इंतजाम कमेटी के लिए जो पैसा उठाया जा रहा है उसमें दें ताकि जो इंतजाम किया गया है, जो खर्च आता है वो आप ही से आता है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम। एकदम डायरेक्ट बोल के आगे तो उठा लो, उसके बाद नहीं हो जम नहीं हो बोल देना बोल रहा गुजरा 500 दिया पैसा दे तो 50 टका ले ले। आज ही अफलाह कमेटी के जाने से
عید ملن سماروہ جو ہوتا ہے خیر الانام کے شہر میں آج ہی مدرسہ خیر الانام کے شہر میں 6:30 بجے رکھی گئی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شامل ہو جائے۔ ایک عید ملن سماروہ پروگرام مدرسہ خیر الانام کے شہر میں رکھی گئی ہے، لہٰذا آپ اپنا سمے قیمتی سمے اس سماروہ میں لیں۔ شکریہ۔ ہو گیا کوئی بات نہیں، تو آرام سے بہن جانا ہے جہتے کریے دن بھر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ سیدنا سفینا مشکل حق سے مشکل کشا کے واسطے کربلا رب شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے سبزے میں ساجد رکھانے علم اپنے باپ علم خدا کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سرے رزق حسن بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے قادری تو قادری قادریوں میں ہوتا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سارے جملہ مشاہد یا خدا ہم سب پر رہے رحم فرما آل رحمت الاولیاء کے الہ العالمین مالک کا بندہ نوازا پروردگارہ کار سازا ہم سبھی گنہگار بندے ہیں مولا کو کم کیا ہے مولا ہماری حاضری قبول فرما ہم سبھی لوگ اپنے جملہ چھوٹے بڑے گناہوں سے صرف سبھی سے توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما ہم سبوں کو اپنی توبہ کے آئندہ ثابت قدم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما الہ العالمین مالک کا بندہ نوازا پروردگارہ کار سازا ہماری نماز عید الفطر قبول فرما الہ العالمین ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما الہ العالمین مالک کا بندہ نوازا عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو بھول چوک غلطیاں جانے انجانے میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما الہ العالمین رمضان المبارک کے صدقے میں عید سعید کے صدقے میں پروردگار عالم مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت و سیادت فرما مسلمانوں کی دکان مکان گھر کھیت کھلیان تجارت میں جتنا برکت کا نزول فرما الہ العالمین مسلمان عالم جہاں بھی جس جگہ پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما باطل قوتوں کو نصف و نابود فرما بالخصوص فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما وہاں کے ننھے مجاہدین کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما الہ العالمین انہیں سب جنوب عطا فرما الہ العالمین سب کو شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق و رفیق عطا فرما الہ العالمین باطل قوتوں کو تباہ و برباد کر دے مولا نصف نابود کر دے مولا اسلام کا بول بالا عطا فرما اسلام میں بلندی عطا فرما الہ العالمین ہم سبھی گناہگار کیاکار خطاکار ہیں مولا لیکن پھر بھی تیرے محبوب کے دامن سے ہم سبھی لوگ وابستہ ہیں مولا ہم سبوں کے ہاتھ اٹھائے ہوئے لاج رکھنا مولا الہ العالمین یہ جو کمیٹی نے انتظام کیا ہے اس خراب موسم میں مولا اس کمیٹی کے تمام نیک جائز مقاصد کو قبول فرما ان کے اس کار خیر کو قبول فرما الہ العالمین ان کے جذبے کو بیدار فرما اور آنے والے دنوں میں اور بڑھ چڑھ کر انہیں انتظام و انتظام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما باپ بنی فاطمہ کہ باپا امام سلم فاطمہ اگر وطن ردکنی و قبول منو دستو دانا میں آلے رسول وصل اللہ تعالی علیہ وسلم خلقه محمد وعلى آلہ وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ
الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقال الخير حيران مغفر يا رسول الله پریشان پریشان مغفر يا رسول الله شهاب حسن عظيم طبيبا چار صاحب مریض درد مغفر يا رسول الله روانی خانے غلام من تصوری بجول کی زیدان مغفر يا رسول الله نرحم الله بنا لا خطابا برجع فيها بيان حبل الرحمن مغفر يا رسول الله رضا إسرائيل بقدري سلطان لا تنهر شهادة أبي خانم مغفر يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا محمد رسول اللہ. عید مبارک. عید مبارک. ہاں عید مبارک. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. ہم لوگ ہاتھوں ملائیں گے چلیں گے, دشمنی نہیں ہے. مبارک اس سب گلے ملیے مزہ آئے گا. نانا ہے نانا. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک.